अस्सलाम वालेकुम। मैंने आप सबसे एक छोटी सी बात कहनी थी। मेरी हर कहानी मुख्तलिफ नावल ग्रुप्स में पोस्ट करके लोगों के बेहतरीन कमेंट्स मिलने के बाद ही यहाँ यूट्यूब पर अपलोड की जाती है, ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो। इसलिए बिना किसी फिक्र के वीडियो को मुकम्मल देखा करें। शुक्रिया। देखो सलमा बेगम, ये 50,000 या लाख की बात नहीं है। ये तो इन्वेस्टमेंट है और कारोबारी असूल यही कहता है कि बड़ी मछली पकड़ने के लिए चारा भी महंगा डालना पड़ता है। तुम क्या समझती हो मैं ये पैसा दीवारों पर जाया कर रहा हूँ? नहीं, मैं ये पैसा इसलिए लगा रहा हूँ ताकि कल को जब वो डिफेंस वाले लोग इस दरवाजे से अंदर आएं तो इनकी आंखें हमारी दीवारों की चमक देखकर धोखा खा जाए। इन्हें यह ना लगे कि वो किसी मिडिल क्लास क्लर्क के घर आए हैं, बल्कि इन्हें लगना चाहिए कि हमारा स्टेटस इनके बराबर का है। याद रखना बेगम, अमीर घराने की बहू बनने के लिए लड़की का बाप भी अमीर लगना चाहिए। तभी बराबरी का रिश्ता होता है और तभी सना इस जहन्नम से निकलकर राज करेगी। जमाल साहब ने यह जुमला बहुत एतमाद और एक तरह की जनूनी कैफियत में कहा था। हालांकि इनके बालों में चांदी उतर आई थी और चेहरे पर सरकारी मुलाजमत की 30 साल थकावट नुमाया थी, मगर अफसोस के 60 साल की उम्र और जिंदगी के हजारों तलख तजुर्बात भी इन्हें ये बुनियादी बात ना समझा सके थे कि खुशी और सुकून का ताल्लुक बैंक बैलेंस, डिफेंस के बंगलों या लग्जरी से नहीं, बल्कि इंसान की सोच और किन्नात से होता है। बुनियादी जरूरत पूरी होने के बाद इंसान अगर सोने के नवाले भी खाने लगे तो इसकी भूख नहीं मिटती, क्योंकि हवस का पेट कब्र की मिट्टी के सिवा कोई नहीं भर सकता। मगर जमाल साहब इस हकीकत से कोसों दूर थे। ड्राइंग रूम की फजा में थिनर और पुराने पेंट की बू रची हुई थी जो सांस लेना भी दुश्वार बना रही थी। लेकिन जमाल साहब के नथनों में तो इस 35 लाख की खुशबू बसी हुई थी जो इनके अकाउंट में पड़े थे। वो दीवार पर लगी सीलन को नहीं देख रहे थे, बल्कि इन्हें इस सीलन के पीछे मिसेस कमाल की गाड़ी, इनका बंगला और सना का सुनहरी मुस्तकबिल नजर आ रहा था। सामने खड़ा पेंटर असलम, जो कहा कि नफ्सियात और कमजोरियों का माहिर था, बड़ी चालाकी से अपनी पट्टी दीवार पर रगड़ते हुए बोला, साहब जी, आप माशाल्लाह इतने बड़े अफसर रहे हैं, अब ये आम चूना या डिस्टेम्पर तो आपके रुतबे को सूट नहीं करता। और फिर सुनने में आया है कि मेहमान भी ऊंचे हैं। वो लोग दीवार पर हाथ लगाकर देखते हैं कि पेंट लोकल है या ब्रांडेड। अगर वाकई इज्जत बनानी है और इनकी आंखों में आंखें डालकर बात करनी है तो रॉयल वेलवेट फिनिश करवाएं। खर्चा सिर्फ 50,000 है, मगर दीवारें शीशे की तरह बोलेंगी, मेरी गारंटी है। लफ्ज 50,000 सुनकर पीछे खड़ी सलमा बेगम का दिल धक से रह गया। वो बावर्ची खाने के दरवाजे पर सहमी हुई खड़ी थी। इनके जहन में फौरन घर के वो जरूरी काम आए जो इस पैसे से हो सकते थे। शायद छत की मरम्मत या सना का सादा सा जहेज। इन्होंने डरते डरते कहा, जमाल साहब, 50,000 सिर्फ एक कमरे के लिए है। पेंट तो पेंट होता है, सस्ते वाला करवा लें। क्या फर्क पड़ता है, लड़के वाले दीवारें देखने थोड़ी आ रहे हैं, वो तो बच्ची को। मगर जमाल साहब ने इन्हें बात करने का मौका ही नहीं दिया। तुम्हें क्या पता दुनियादारी का सलमा, तुम तो बस आटा दाल के भाव में फंसी रहो। लड़के वाले सबसे पहले घर का माहौल देखते हैं। अगर इन्हें जरा से भी भनक पड़ गई कि हम हाथ तंग लोग हैं तो वो रिश्ता तो क्या, पानी का गिलास भी नहीं पिएंगे। 35 लाख में से 50,000 गई तो क्या फर्क पड़ता है, समुद्र में से एक लहर ही तो कम होगी। ये वो लम्हा था जब इनके अंदर का कलर मर गया और एक नकली नवाब जाग उठा। इनके पास जो 1,13,000 तनख्वाह आती थी, इसमें वो पूरा महीना हाथ रोक कर चलते थे। मगर आज इस बड़ी रकम ने इन्हें अंधा कर दिया था। वो इस अमीर रिश्ते के ख्वाब में इस कदर महू थे कि इन्हें यह हिसाब किताब फजूल लग रहा था। जमाल साहब ने एक फातिहाना मुस्कुराहट के साथ जेब में हाथ डाला और पैसों की वो गड्डी जो इन्होंने इमरजेंसी के लिए घर में रखी थी निकाल कर असलम को दे दी। असलम भाई, तुम पैसों की फिक्र मत करो, अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। तुम वो करो जो सबसे महंगा और सबसे बेहतरीन है। लोग जब ड्राइंग रूम में दाखिल हों तो इन्हें लगना चाहिए कि वो किसी रिटायर्ड मुलाजिम के नहीं, किसी सेठ के घर आए हैं। इन्होंने बिना सोचे समझे, बिना कोई हिसाब लगाए ये 50,000 इनके बुढ़ापे का सहारा हो सकते हैं, एडवांस के नोट पेंटर के हाथ पर धर दिए। नोट देते वक्त इन्हें जो तस्कीन मिली वो इस नशे की तरह थी जो इंसान को होश में नहीं आने देती। पेंटर की आंखों में चमक आ गई। उसने नोटों को जेब के हवाले करते हुए कहा, बेफिक्र हो जाएं साहब, कल तक ये कमरा ऐसे चमकेगा कि मेहमान रिश्ता तो क्या, अपना दिल भी यहीं छोड़ के जाएंगे। जमाल साहब ने कुर्सी पर टेक लगाई और छत को घूरने लगे। इनके लबों पर मुस्कुराहट थी। वो सोच रहे थे कि इन्होंने कितना दानिशमंदाना फैसला किया है। वो नहीं जानते थे कि जिस सुकून और इज्जत को वो दिखावे के जोर पर खरीदने निकले हैं वो दरअसल बाजार में बिकता ही नहीं,
اور یہ 50,000 اس دیوار پر نہیں لگ رہے بلکہ یہ اس کاغذی گھر کی بنیاد میں پہلا سوراخ ہے جو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے کر دیا ہے۔ رات کے پچھلے پہر جب گھر میں خاموشی چھا گئی اور پینٹ کی تیز بو نے پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تو ثنا نے اپنے کمرے سے نکل کر ڈرائنگ روم کے دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ سامنے والی دیوار اب رائل ویلویٹ کے نیچے چھپ چکی تھی، وہ واقعی ہی شیشے کی طرح چمک رہی تھی، مگر ثنا کو اس چمک میں اپنے باپ کی پیشانی کا پسینہ اور وہ 50,000 روپے جلتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے جو شاید اس کی آگے کی پڑھائی یا کسی اور ضرورت کے کام آ سکتے تھے۔ وہ آہستہ سے چلتی ہوئی اندر آئی اور دیوار پر ہاتھ پھیرا۔ ٹھنڈک کا احساس تو تھا مگر اپنائیت کا نہیں۔ ابھی وہ اسی سوچ میں گم تھی کہ پیچھے سے جمال صاحب کی آواز آئی، کیسی لگ رہی ہے بیٹا؟ بالکل نئی بنگلے جیسی لک آ رہی ہے نا؟ ثنا چونکی اور پلٹ کر دیکھا۔ جمال صاحب دروازے پر کھڑے تھے، ان کی آنکھوں میں تھکاوٹ تھی مگر چہرے پر ایک عجیب سا جوش تھا۔ ثنا نے لب بھینچ لیے، وہ اپنے باپ کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی مگر سچ اس کے حلق میں اٹکا ہوا تھا۔ بابا یہ بہت خوبصورت ہے مگر کیا یہ ضروری تھا؟ ہم جیسے ہیں ویسے ہی کیوں نہیں مل لیتے ان لوگوں سے؟ اگر وہ ہمیں ہماری سادگی میں قبول نہیں کریں گے تو اس مصنوعی چمک دمک میں کب تک خوش رہ پائیں گے؟ جمال صاحب کی مسکراہٹ سمٹ گئی، وہ چل کر ثنا کے قریب آئے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا، وہی ہاتھ جس نے آج زندگی کا پہلا بڑا جوا کھیلا تھا۔ بیٹا تم ابھی بچی ہو، دنیا کو نہیں جانتی، سادگی کتابوں میں اچھی لگتی ہے، عملی زندگی میں لوگ پیکنگ دیکھتے ہیں، اندر کا مال بعد میں۔ اگر میں انہیں یہ نہ دکھاتا کہ ہم ویلویٹ افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ تمہیں وہ عزت کبھی نہیں دیں گے جس کی تم حقدار ہو۔ میں تمہیں اس میڈل کلاس دلدل سے نکالنا چاہتا ہوں ثنا، اور اس کے لیے اگر مجھے جھوٹ کا سہارا بھی لینا پڑے تو میں لوں گا۔ ثنا نے باپ کی آنکھوں میں وہ جنون دیکھا تو خاموش ہو گئی، مگر اس کا دل کہہ رہا تھا کہ جس بنیاد پر جھوٹ کا پینٹ کیا گیا ہو وہ عمارت کبھی مضبوط نہیں ہوتی۔ اگلی شام سورج ڈھلتے ہی گھر کا نقشہ بدلا ہوا تھا، پرانے صوفوں پر نئے کشن کورز چڑھا دیے گئے تھے، میز پر پھلوں کی ٹوکری سجا دی گئی تھی جس میں سیب اور انگور اتنے کرینے سے رکھے تھے جیسے وہ کھانے کے لیے نہیں نمائش کے لیے ہوں۔ سلمہ بیگم نے اپنا سب سے اچھا جوڑا پہنا ہوا تھا مگر ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی، جبکہ جمال صاحب سفید کلف لگے سوٹ میں ملبوس بار بار گھڑی دیکھ رہے تھے اور پھر گیٹ پر گاڑی کے ہارن کی آواز گونجی۔ وہ ایک لمبی چمچماتی ہوئی گاڑی تھی جو ان کی چھوٹی سی گلی میں بہت بڑی لگ رہی تھی۔ جمال صاحب کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، انہوں نے سلمہ کو اشارہ کیا، آگے مسکرانا مت بھولنا، اور ہاں کوئی ایسی بات نہ کرنا جس سے لگے کہ ہم پیسوں کا حساب رکھتے ہیں۔ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا اور مسز کمال اندر داخل ہوئی۔ وہ ایک بھاری بھرکم خاتون تھی جن کی شخصیت سے زیادہ ان کے زیورات بول رہے تھے۔ ان کے ساتھ ان کا بیٹا فراز تھا جو ہاتھ میں مہنگا موبائل پکڑے بے نیازی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ مسز کمال کی نظریں کسی عقاب کی طرح کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ جمال صاحب نے آگے بڑھ کر گرم جوشی سے استقبال کیا، آئیں آئیں بھابی جی، خوش آمدید۔ مسز کمال نے ایک رسمی سی مسکراہٹ اچھالی اور صوفے پر بیٹھتے ہی ان کی نظر سیدھی سامنے والی دیوار پر پڑی۔ جمال صاحب کا سانس رک گیا، یہ ان کے 50,000 کا امتحان تھا۔ مسز کمال نے دیوار کو بغور دیکھا، پھر چھت کے فانوس کو جو جمال صاحب نے دوست سے ادھار مانگ کر لگایا تھا، اور پھر بڑی نپی تلی آواز میں بولے، ماشاءاللہ جمال صاحب گھر تو چھوٹا ہے مگر ٹیسٹ آپ کا اچھا ہے، یہ پینٹ تو امپورٹڈ لگتا ہے، مجھے لگا تھا سرکاری ملازم ہے تو شاید گھر کی حالت بھی سرکاری ہوگی، مگر آپ نے تو اچھا مینٹین کیا ہوا ہے۔ یہ جملہ سن کر جمال صاحب کا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا، انہیں لگا کہ ان کے 50,000 وصول ہو گئے ہیں۔ وہ یہ بھول گئے کہ اس ایک جملے کی قیمت انہوں نے اپنی جمع پونجی سے ادا کی ہے۔ انہوں نے ہنستے ہوئے جواب دیا، ارے بھابی بس اللہ کا کرم ہے، ہم کوالٹی پر کمپرومائز نہیں کرتے، شوقین مزاج لوگ ہیں۔ کچن کے دروازے کے پیچھے کھڑی ثنا نے جب اپنے باپ کو یہ کہتے سنا تو اس نے شرمندگی سے آنکھیں بند کر لی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شوقین مزاجی نہیں، مجال سے نکلنے کی کوشش ہے۔ خیر کھیل شروع ہو چکا تھا اور کاغذی گھر کی پہلی نمائش کامیاب رہی تھی، لیکن مسز کمال کی اگلی فرمائش اس گھر کی بنیادیں ہلانے والی تھی اور جمال صاحب کو خبر تک نہ تھی کہ وہ اپنی تباہی کے سرٹیفکیٹ پر پہلی مہر لگوا چکے ہیں۔ مسز کمال کے جانے کے بعد ڈرائنگ روم میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی، وہ خاموشی جو کسی طوفان کے گزر جانے کے بعد نہیں بلکہ طوفان کے آنے سے پہلے ہوتی ہے۔
मेज पर रखी चाय की प्यालियां खाली थी, मगर इनके पैने में वो चीनी अभी बाकी थी जो मिसेस कमाल की मीठी बातों में घुली हुई थी। जमाल साहब सोफे पर ढह से गए थे। इनके चेहरे पर थकावट और फतह का एक मिला जुला तासर था। इन्होंने सलमा बेगम की तरफ देखा जो अभी तक दरवाजे को घूर रही थी। देखा सलमा बेगम, मैं ना कहता था कि वो दीवार, वो पेंट, वो डेकोरेशन सब काम आ गया ना। अगर आज वो दीवार मैली कुचैली होती तो मिसेस कमाल जैसी औरत नाक पर रुमाल रखकर भाग जाती। मगर तुमने देखा वो कैसे तारीफें कर रही थी, कह रही थी कि जमाल साहब का ज़ोक बहुत नफीस है। अब बस मंगने की तारीख तुम पक्की समझो। जमाल साहब की आवाज में वो सरशारी थी जो एक जवारी को पहली जीत पर मिलती है। मगर सलमा बेगम के चेहरे पर इत्मीनान नहीं था। वो सोफे के किनारे पर बैठ गई और दबी हुई आवाज में बोली, जमाल साहब, वो तारीफ तो कर रही थी, मगर जाते जाते जो बात इन्होंने अपनी बड़ी बहू के बारे में की वो आपने सुनी? वो कह रही थी कि हमारी बड़ी बहू जब मंगनी पर आई थी तो इसके वालिदैन ने इसे 2 कैरेट के हीरे की अंगूठी पहनाई थी। खैर वो तो बहुत अमीर लोग थे, मगर हम तो बस खलूस देखते हैं। आपको समझ नहीं आई? ये खलूस का नाम लेकर इन्होंने हमारी औकात याद दिलाई है। वो इनडायरेक्टली कह गई है कि मंगने पर अंगूठी कैसी होनी चाहिए। सलमा बेगम की ये बात सुनकर जमाल साहब का हाथ जो पानी का गिलास उठाने के लिए बढ़ा था हवा में ही रुक गया। मिसेस कमाल का वो जुमला इनके कानों में दोबारा गूंजा, ये अमीरों का एक खास तरीका होता है, वो मांगते कुछ नहीं मगर बता सब कुछ देते हैं। वो कंपैरिजन का एक ऐसा बीज बो जाते हैं जो गरीब इंसान के सुकून को खा जाता है। जमाल साहब ने गिलास मेज पर रखा और माथे पर बल डालते हुए कहा, तो क्या हुआ, हम कौन सा कंगाल हैं? अल्लाह का दिया 35 लाख पड़ा है बैंक में। अगर बेटी को एक अच्छी अंगूठी पहना देंगे तो क्या क्यामत आ जाएगी? वो इकलौती बेटी है हमारी, क्या मैं इसकी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकता? सलमा बेगम ने तड़प कर कहा, जमाल साहब होश करें, अभी तो बिस्मिल्लाह हुई है और आप 50,000 उड़ा चुके हैं। मैंने सुनार से पता किया था, हीरे की मामूली सी अंगूठी भी 2-2.5 लाख से कम नहीं आती और हमारा बजट तो सिर्फ 50,000 का था। अगर मंगनी पर ही सारा पैसा लगा दिया तो शादी कैसे करेंगे? जहेज, खाना, हॉल, ये सब कैसे होगा? सलमा की आवाज में घरेलू औरत की वो फितरी समझ बूझ थी जो मर्द की अना के शोर में अक्सर दब जाती है। मगर जमाल साहब पर इस वक्त मिसेस कमाल की बातों का सहर और मुकाबले का भूत सवार था। इन्हें लग रहा था कि अगर इन्होंने हल्की अंगूठी दी तो मिसेस कमाल इनकी बेटी को वो इज्जत नहीं देंगी जो बड़ी बहू को मिलती है। ये दरअसल बेटी की इज्जत का मामला नहीं था, ये इनकी अपनी अना की तस्कीन का मामला था। वो गुस्से से खड़े हो गए। तुम औरतें बहुत छोटी सोच रखती हो। अरे बजट बजट की रट लगाना छोड़ दो। मेरे पास प्लानिंग है। 35 लाख कोई मामूली रकम नहीं होती। और फिर फराज का घर देखो, वो लोग करोड़ों में खेलते हैं। कल को जब सना वहां राज करेगी तो ये 2-4 लाख तो मैं याद भी नहीं रहेंगे। मैं कल ही शहर के सबसे बड़े ज्वेलर के पास जाऊंगा, ऐसी अंगूठी लाऊंगा कि मिसेस कमाल की आंखें खुली की खुली रह जाएं। इन्हें पता चलना चाहिए कि जमाल साहब रिटायर्ड हुए हैं, फोत नहीं हुए। अगले दिन दोपहर के वक्त शहर के सबसे बड़े ज्वेलरी शॉप की चमक दमक आंखों को खैरा कर रही थी। शीशे के शोकेसेस में सजे सोने और हीरे के जेवरात अपनी कीमत खुद बता रहे थे। जमाल साहब काउंटर पर बैठे थे। इनके साथ सना भी थी जो बार बार अपने बाप को कोहनी मार कर इशारा कर रही थी कि बाबा सस्ती वाली देखें। मगर जमाल साहब दुकानदार के सामने भी अपनी रईसी की अदाकारी कर रहे थे। दुकानदार ने इनके सामने मखमल की ट्रे में मुख्तलिफ अंगूठियां रखी। इनमें सोने की खूबसूरत अंगूठियां भी थी जिनकी कीमत 40-50 हजार थी और वो देखने में भी भली लग रही थी। सना ने फौरन एक सादा सी अंगूठी उठाई और खुश होकर बोली, बाबा ये देखें, ये कितनी प्यारी है और नाजुक भी है, मुझे ऐसी ही पसंद है। मगर जमाल साहब ने इस अंगूठी को ऐसे हकारत से देखा जैसे वो पीतल की हो। इन्होंने दुकानदार से कहा, भाई साहब ये तो बच्चों वाली चीजें हैं, कोई ऐसी चीज दिखाएं जो क्लास शो करे, जिसमें वजन हो, हीरे का काम हो। मेरी बेटी डिफेंस वाले घर में जा रही है, वहां ये छल्ले नहीं चलते। दुकानदार समझ गया कि ग्राहक शौकीन है। उसने फौरन नीचे से एक और ट्रे जिसमें एक 16 टायर हीरे की अंगूठी जगमगा रही थी। उसका पत्थर छोटा था मगर उसकी तराश खराश ऐसी थी कि वह रोशनी को कैद कर रहा था। ये देखें सर, यह है मास्टरपीस, बिल्कुल वैसे ही जैसे फिल्म स्टार्स पहनते हैं। कीमत थोड़ी ज्यादा है, 2,40,000, मगर ये तो इन्वेस्टमेंट है। 2,40,000 का हिंसा सुनकर जमाल साहब के दिल की धड़कन एक लम्हे के लिए रुकी। इनके दिमाग के पिछले हिस्से में कैलकुलेटर चला।
35 लाख में से 50,000 गए, अब ये 2.5 लाख मजीद, यानी टोटल 3 लाख सिर्फ दिखावे की नजर। मगर फिर इन्हें मिसेस कमाल का चेहरा याद आया, इनका वो तंजिया मुस्कुराता हुआ चेहरा जो कह रहा था हमारी बड़ी बहू हीरा लाई थी। ये ख्याल आते ही इनका हाथ जेब की तरफ गया जहां चेकबुक मौजूद थी। सना ने घबराकर बाप का हाथ पकड़ लिया। बाबा, खुदा के लिए नहीं, ये फजूल खर्ची है, मुझे नहीं चाहिए हीरा। वो लोग अगर मुझे पसंद करते हैं तो पीतल की अंगूठी में भी अपना लेंगे। आप क्यों अपनी सारी जमा पूंजी लुटा रहे हैं? जमाल साहब ने शफकत से मगर सख्ती के साथ सना का हाथ हटा दिया। बेटा, तुम नहीं समझ रही, ये जंग है, आसाब की जंग। अगर हम आज दब गए तो सारी जिंदगी दबे रहेंगे। मैं नहीं चाहता कल को तुम्हारी सास तुम्हें ताना दे कि तुम्हारा बाप कंगाल था। सर उठाकर जीना है तो जेब ढीली करनी पड़ती है। और फिर वही हुआ जो होना था। जमाल साहब ने कलम निकाला और 2,40,000 का चेक साइन कर दिया। चेक पर दस्तखत करते वक्त इनके हाथ में हल्की सी कपकपाहट थी, जैसे इन्होंने मजबूती से कलम पकड़कर छुपा लिया। वो जानते थे कि ये चेक इनके अकाउंट से नहीं, इनकी सकून से कट रहा है। दुकानदार ने अंगूठी को एक खूबसूरत सुर्ख मखमली डबिया में पैक किया और इज्जत और एहतराम से जमाल साहब के हवाले कर दिया। दुकान से बाहर निकलते वक्त जमाल साहब की चाल में एक अजीब सा अकड़पन था, जैसे इन्होंने कोई किला फतह कर लिया हो। मगर सना का सर झुका हुआ था, उसे वो सुरख डबिया अपने हाथ में अंगारों की तरह जलती हुई महसूस हो रही थी। वो जानती थी कि ये अंगूठी उसकी उंगली का जेवर नहीं, बल्कि इसके बाप की गर्दन का फंदा है, जो हर गुजरते दिन के साथ टाइट होता जाएगा। घर पहुंचकर जब जमाल साहब ने वो डबिया सलमा बेगम के सामने खोली तो हीरे की चमक ने एक पल के लिए सलमा की आंखों को भी चुंधिया दिया। मगर अगले ही लम्हे इन्होंने कीमत पूछी और जवाब सुनकर सर पकड़कर बैठ गई। 2.5 लाख? जमाल साहब, आपको कोई जादू तो नहीं कर गया? मिसेस कमाल ने तो सिर्फ इशारा दिया था, आपने तो पूरा का पूरा कुआं ही खोद दिया है। अब वलीमे के लिए सूट कहां से आएंगे? फर्नीचर का क्या होगा? जमाल साहब ने बेजार होकर हाथ झटका। ओह सलमा, तुम हर वक्त रोने धोने वाली बातें क्यों करती हो? देखना, जब ये अंगूठी सारे खानदान के सामने सना की उंगली में चमकेगी तो सबकी जुबानें बंद हो जाएंगी, बरादरी में मेरी नाक ऊंची होगी। और रही बात बाकी खर्चों की, तो अल्लाह मालिक है, अभी बहुत पैसा पड़ा है, तुम बस तैयारी करो। मगर वो नहीं जानते थे कि बहुत पैसा दरअसल रेत की मुट्ठी की तरह होता है। जितनी जोर से मुट्ठी बंद करो, ये इतनी ही तेजी से फिसलता है। और मुकाबले की इस दौर में वो जिस ट्रैक पर भाग रहे थे, इसका इख्तिताम किसी फिनिश लाइन पर नहीं बल्कि खाई में होता है। इन्होंने अपनी चादर से बाहर दूसरा और बहुत बड़ा पांव निकाल लिया था और अब वापसी का रास्ता आहिस्ता आहिस्ता धुंधला रहा था। हीरे की अंगूठी खरीदने के बाद जमाल साहब का एतमाद 7वें आसमान पर था। इन्हें लग रहा था कि इन्होंने मिसेस कमाल की क्लास को मैच कर लिया है। लेकिन ये महज एक शुरुआत थी, क्योंकि अंगूठी की खरीदारी ने इनके जहन में एक नया फतूर डाल दिया था कि हीरे की अंगूठी पहनाने की रस्म घर के पुराने सहन में अच्छी नहीं लगेगी। हीरे की चमक तो फानूस की रोशनी मांगती है। इसी सोच के तहत इन्होंने सलमा बेगम की इस तजवीज को यकसर रद्द कर दिया कि मंगनी सादगी से घर पर कर लेते हैं और शहर के एक महंगे तरीन मार्की की बुकिंग करवा दी। ये इनके 35 लाख के असासे पर पड़ने वाला पहला बाकायदा डाका था, जिसे वो खुद अपनी रजामंदी से डाल रहे थे। मंगनी की तकरीब से एक रात पहले घर में हंगामा बरपा था, मगर ये खुशी का हंगामा कम और नुमाइश की परेशानी ज्यादा थी। जमाल साहब ने लड़के वालों के पूरे खानदान यानी 20 अफराद के लिए महंगे सूट और घड़ियां तोहफे के तौर पर पैक करवाई थी, क्योंकि वो सुन चुके थे कि मिसेस कमाल की बरादरी में लेन देन का रिवाज बहुत सख्त है। सना अपने कमरे में बैठी इस महंगे जोड़े को देख रही थी जो इसके बाप ने जबरदस्ती इसे दिलाया था। इसके दिल में एक अजीब सी घुटन थी। वो जानती थी कि यह मोहब्बत नहीं बल्कि एक सौदा है जो इसका बाप इसकी खुशियों के लिए कर रहा है। और फिर वो शाम आ गई जिसके लिए जमाल साहब ने अपनी नींदें हराम की थी। मार्की का हाल रोशनियों से जगमगा रहा था। ठंडी हवा के झोंके और वेटर्स की कितारें एक शाहाना मंजर पेश कर रही थी। जब मिसेस कमाल अपने बेटे फराज और दिगर रिश्तेदारों के साथ दाखिल हुई तो इनके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। जमाल साहब गेट पर खड़े इस्तकबाल कर रहे थे। इनका सीना फख्र से चौड़ा था। आज वो एक हेड क्लर्क नहीं बल्कि एक सेठ लग रहे थे। जब रस्म शुरू हुई और हीरे की अंगूठी सना की उंगली में पहनाई गई तो हाल तालियों से गूंज उठा। कैमरों की फ्लैश लाइट्स में जमाल साहब को अपनी जमा पूंजी के लुटने का गम नहीं,
بلکہ اپنی ناک کے اونچا ہونے کی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ کھانے کے دوران مسز کمال نے بڑے نفیس انداز میں چمچ چلاتے ہوئے کہا، جمال صاحب، سچ میں آپ نے تو حیران کر دیا۔ اتنا شاندار انتظام تو ہمارے ہاں شادیوں میں بھی نہیں ہوتا۔ لگتا ہے آپ نے بیٹی کے لیے خزانہ جمع کر رکھا ہے۔ یہ جملہ جمال صاحب کے لیے کسی ایوارڈ سے کم نہیں تھا۔ وہ ہنس کر بولے، بھابھی جی، یہ تو کچھ بھی نہیں، بس آپ لوگوں کی آمد کی خوشی ہے۔ بیٹی تو میری شہزادی ہے، اس کے لیے جان بھی حاضر ہے۔ وہ جذباتی روح میں یہ بھول گئے کہ جان نہیں، پیسہ حاضر ہے، اور وہ بھی محدود۔ کھانے کے بعد جب مہمانوں کو تحفے پیش کیے گئے تو رشتہ داروں کی آنکھیں پھٹی رہ گئی۔ ہر سوٹ اور ہر گھڑی کی قیمت ہزاروں میں تھی۔ مسز کمال کے بھائی نے فراز کے کان میں سرگوشی کی، یار تیرے سسر تو چھپے رستم نکلے، لگتا ہے ریٹائرمنٹ پر کوئی جیک پاٹ ہاتھ لگا ہے۔ یہ تعریفیں جمال صاحب کے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ انہوں نے بازی جیت لی ہے۔ تقریب کے اختتام پر جب وہ کاؤنٹر پر پیمنٹ کرنے گئے تو مینیجر نے 5.5 لاکھ کا بل ان کے سامنے رکھا۔ 5.5 لاکھ صرف 4 گھنٹوں کی واہ واہ کے لیے۔ ایک لمحے کے لیے ان کا ہاتھ رکا۔ ان کے ذہن میں بینک اکاؤنٹ کا بیلنس گھوما جو پچھلے چند ہفتوں میں تیزی سے نیچے آ رہا تھا۔ 50,000 پینٹ کے، 2.5 لاکھ انگوٹھی کے، 5.5 لاکھ ہال کے اور 2 لاکھ کے تحفے، یعنی کل ملا کر 10 لاکھ کا دھچکا لگ چکا تھا۔ 35 میں سے 10 گئے تو 25 بچے، مگر جمال صاحب نے سر چھٹک دیا۔ کوئی بات نہیں، ابھی 25 لاکھ پڑے ہیں، شادی آرام سے ہو جائے گی۔ انہوں نے چیک سائن کر کے مینیجر کو دیا اور باہر آ گئے۔ باہر ثنا گاڑی میں بیٹھی خاموش تھی۔ فراز نے جاتے ہوئے اسے جو مسکراہٹ دی تھی اس میں محبت کم اور ملکیت کا احساس زیادہ تھا۔ گھر واپسی پر جمال صاحب بہت خوش تھے۔ وہ گاڑی میں بار بار کہہ رہے تھے، دیکھا سلمہ کیسے سب کی بولتی بند کرتی، اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ثنا ایک کلرک کی بیٹی ہے۔ سلمہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا، مگر ان کی چھٹی حص خطرے کی گھنٹی بجا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ منگنی دراصل اس گڑھے کی طرف پہلا قدم ہے جس میں وہ گرنے والے ہیں، کیونکہ جاتے جاتے مسز کمال نے مسکرا کر ایک اور بم پھوڑا تھا۔ جمال صاحب، ماشاءاللہ منگنی اتنی شاندار تھی تو شادی کا تو کیا ہی کہنا ہوگا۔ ویسے میرا مشورہ ہے کہ گرمیاں شروع ہونے والی ہیں تو کیوں نہ اگلے مہینے ہی شادی کر لیں۔ اگلے مہینے؟ جمال صاحب نے جوش میں آ کر ہاں تو کر دی تھی، مگر اب جب وہ بستر پر لیٹے چھت کو گھور رہے تھے تو انہیں اندازہ ہوا کہ صرف 25 لاکھ میں جہیز، بارات، ولیمہ اور مسز کمال کے معیار کو کیسے پورا کریں گے۔ دکھاوے کا نشہ اب آہستہ آہستہ اتر رہا تھا اور حقیقت کا بھیانک چہرہ نمودار ہونے کو تھا، مگر واپسی کا پل تو وہ خود توڑ چکے تھے۔ منگنی کے بعد کا وہ مہینہ جمال صاحب کی زندگی کا سب سے تیز رفتار اور ہولناک مہینہ ثابت ہوا۔ وہ 25 لاکھ جسے وہ اپنی ڈھال سمجھ رہے تھے، وہ جہیز کی خریداری اور مسز کمال کے معیار کو چھونے کی کوشش میں برف کی طرح پگھلتا چلا گیا۔ سب سے بڑا وار الیکٹرانکس کی خریداری کے وقت ہوا جب جمال صاحب ثنا کو لے کر شہر کے سب سے بڑے الیکٹرانکس مال میں داخل ہوئے۔ ثنا نے ایک سادہ اور درمیانے سائز کی فریج کی طرف اشارہ کیا جو ان کی ضرورت کے لیے کافی تھا، مگر جمال صاحب نے فوراً اسے مسترد کر دیا۔ کیا ہو گیا ہے ثنا؟ تم ڈیفینس والے گھر میں جا رہی ہو، وہاں یہ چھوٹا ڈبہ نما فریج رکھا ہوا کیسا لگے گا؟ لوگ کہیں گے کہ باپ نے کنجوسی کی ہے۔ اور پھر انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے سب سے مہنگا ڈبل ڈور امریکن سٹائل فریج، 2 انورٹر اے سی اور ایک بہت بڑی 65 انچ کی 4K LED ٹی وی بک کروا لی، صرف یہ سوچ کر کہ جب یہ بڑے بڑے ڈبے ٹرک سے اتریں گے تو محلے والے اور سسرال والے روب میں آ جائیں گے۔ صرف الیکٹرانک سے بل نے ہی 5-6 لاکھ کا صفایا کر دیا۔ اس کے بعد باری آئی فرنیچر کی، جہاں مسز کمال کا یہ جملہ جمال صاحب کے کانوں میں گونج رہا تھا کہ آج کل تو لوگ برادہ استعمال کرتے ہیں، اصل لکڑی تو نایاب ہے۔ اس تانے سے بچنے کے لیے انہوں نے خالص شیشم کا بھاری بھرکم اور مہنگا ترین بیڈ روم سیٹ آرڈر کیا جس کی پالش شیشے کی طرح چمکتی تھی۔ ساتھ ہی برانڈڈ صوفے اور ڈائننگ ٹیبل بھی شامل کر لیے گئے۔ رہی سہی کسر ثنا کے زیورات اور برانڈڈ جوڑوں نے پوری کر دی۔ جمال صاحب ہر دکان پر کریڈٹ کارڈ اور چیک ایسے چلا رہے تھے جیسے یہ کاغذ کے ٹکڑے ہوں۔ وہ ایک نشے میں تھے۔ خریداری کے اس جنون میں انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کب وہ 25 لاکھ کا ہنسا سکڑتے سکڑتے کوڑیوں میں بدل گیا۔ اور پھر وہ بھیانک صبح آئی جب شادی میں صرف ایک ہفتہ باقی تھا اور جمال صاحب ATM کے مشین کے سامنے کھڑے
اپنی پرچی کو یوں دیکھ رہے تھے جیسے وہ کسی مقتول کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہو۔ اسکرین پر موجود ہندسے چیخ چیخ کر ان کی بربادی کا اعلان کر رہے تھے۔ کل بیلنس 1,70,000 روپے، جبکہ سامنے اخراجات کا پہاڑ منہ کھولے کھڑا تھا۔ ابھی شہر کے سب سے مہنگے میرج ہال کی بقیہ پیمنٹ کرنی تھی اور بارات کے کھانے کا وہ شاہانہ مینیو فائنل کرنا تھا جس کی فرمائش مسز کمال نے یہ کہہ کر کی تھی کہ کھانا ایسا ہو کہ مہمان انگلیاں چاٹتے رہ جائیں۔ یہ سب ملا کر کم از کم 10 لاکھ روپے کی فوری ضرورت تھی۔ جمال صاحب کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ ان کے ذہن میں بار بار ایک ہی جملہ گونج رہا تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ بہو ایک کلرک کی بیٹی ہے۔ حالانکہ کلرک کی بیٹی ہونا یا کسی بھی محنت کش کی بیٹی ہونا بذات خود کوئی عیب نہیں ہے۔ یہ احساس کمتری تو ہمیں ہمارا معاشرہ دیتا ہے، اور جب ہم جمال صاحب کی طرح اس احساس کو خود قبول کر لیتے ہیں تو وہیں ہمارا سکون غارت ہو جاتا ہے اور ایک ایسی اندھی دوڑ شروع ہو جاتی ہے جس کا کوئی اختتام نہیں۔ اب ان کے پاس بیچنے کو کچھ نہیں تھا سوائے اس گھر کے جس کی دیواروں پر وہ 50,000 کا پینٹ کروا چکے تھے۔ آخر کار تھک ہار کر اور عزت بچانے کے آخری حربے کے طور پر انہوں نے وہ فائل اٹھائی جس میں اس مکان کے کاغذات تھے۔ یہ ان کے سر کی چھت تھی، مگر بیٹی کے سسرال میں ناک اونچی رکھنے کے لیے انہوں نے یہ چھت بھی داؤ پر لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ شہر کے بدنام زمانہ سود خور سیٹھ غفور کے دفتر پہنچے۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ان کے پاؤں منو وزنی ہو رہے تھے۔ سیٹھ غفور نے پان چباتے ہوئے بڑی بے رحمی سے کاغذات دیکھے اور بولا، ماسٹر جی مکان تو ٹھیک ہے مگر مارکیٹ مندی ہے۔ تمہیں 10 لاکھ نقد ملیں گے لیکن کاغذات میرے پاس رہیں گے، اور واپسی 15 لاکھ ہوگی، 50% سود، اور اگر 6 مہینے میں ادائیگی نہ ہوئی تو مکان خالی کرنا پڑے گا۔ منظور ہے؟ یہ سودا نہیں خودکشی تھی، مگر لوگ کیا کہیں گے؟ اس ایک جملے نے انہیں شکست دے دی۔ انہوں نے لرزتے ہاتھوں سے سٹامپ پیپر پر دستخط کر دیے۔ سیٹھ نے نوٹوں کی گڈیاں ان کے حوالے کی۔ یہ 10 لاکھ روپے تھے، وہی کاغذ کے ٹکڑے جن کے لیے انہوں نے اپنا سکون اور اپنی چھت بیچ دی تھی۔ گھر آ کر انہوں نے سلمہ بیگم کو جھوٹ بولا کہ کمیٹی نکل آئی ہے۔ سلمہ بیگم خوش ہو گئی، مگر جمال صاحب جانتے تھے کہ انہوں نے اپنی انا کی آگ بجھانے کے لیے اپنے ہی گھر کو ایندھن بنا دیا ہے اور اب راکھ بننے کا انتظار تھا۔ اور پھر وہ رات آ گئی جن کے لیے جمال صاحب نے اپنی عزت، اپنا گھر اور اپنا سکون سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا۔ شہر کا سب سے مہنگا مارکی روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ داخلی راستے پر تازہ پھولوں کی مہک اور اندر چلنے والا اے سی کا ٹھنڈا ماحول مہمانوں کو ایک الگ دنیا کا احساس دلا رہا تھا۔ ہر چیز ایک کلاس تھی، بالکل ویسی جیسی مسز کمال چاہتی تھی۔ برات کا کھانا کھلا تو مہمانوں کی پلیٹوں میں مٹن، چکن اور انواع و اقسام کے کھانوں کے انبار لگ گئے۔ لوگ کھانا کھاتے ہوئے اور انتظامات کو دیکھتے ہوئے سرگوشیوں میں ایک ہی بات کر رہے تھے کہ ماننا پڑے گا جمال صاحب کو، سرکاری افسر ہو کر بھی نوابوں جیسی شادی کی ہے، لگتا ہے نوکری میں ہاتھ لمبا مارا ہے۔ یہ طنزیہ تعریفیں جمال صاحب کے کانوں تک پہنچ رہی تھی، اور عجیب بات یہ تھی کہ کرپشن کا یہ الزام بھی انہیں اس وقت تمغہ لگ رہا تھا، کیونکہ کم از کم لوگ انہیں امیر تو سمجھ رہے تھے۔ وہ بہترین سوٹ پہنے مہمانوں کے درمیان گھوم رہے تھے، بظاہر وہ مسکرا رہے تھے، ہنس ہنس کر ہاتھ ملا رہے تھے، لیکن اندر سے وہ کھوکھلے ہو چکے تھے۔ ان کی حالت اس اداکار جیسی تھی جو اسٹیج پر بادشاہ کا کردار ادا کر رہا ہو لیکن جانتا ہو کہ پردہ گرتے ہی اسے فقیر بن جانا ہے۔ ان کی جیب میں سود پر اٹھائے گئے 10 لاکھ میں سے کچھ ہزار روپے ابھی باقی تھے جب ایک ویٹر نے ان کے پاس آ کر ادب سے جھک کر کہا، سر جی سب مہمان بہت خوش ہیں، ہماری مٹھائی تو بنتی ہے۔ تو جمال صاحب نے ایک فاتحانہ انداز میں جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک کڑک 1000 کا نوٹ نکال کر ویٹر کو دے دیا۔ ویٹر تو دعائیں دیتا ہوا چلا گیا، مگر وہ نوٹ دیتے وقت جمال صاحب کو اپنے سینے میں ایک ٹھیس سی اٹھتی محسوس ہوئی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ نوٹ ان کی کمائی کا نہیں بلکہ ان کی گردن پر بندھے پھندے کی قیمت ہے۔ یہ وہ پیسہ تھا جو انہیں سود سمیت واپس کرنا تھا، لیکن وہ اس وقت سیٹھ بنے ہوئے تھے، اس لیے چہرے پر شکن نہیں آنے دی۔ تقریب کے عروج پر مسز کمال ان کے پاس آئیں اور مسکراتے ہوئے بولی، جمال صاحب آپ نے تو میرا سر فخر سے بلند کر دیا، میری نندیں جل کر راکھ ہو گئی ہیں یہ سب دیکھ کر، اور کھانا تو واقعی لاجواب ہے، میں نے تو پیٹ بھر کر کھایا۔ جمال صاحب نے بامشکل اپنے ہونٹوں کو مسکراہٹ کی شکل دی اور ایک گلوکیر آواز میں کہا، بس
آپ خوش ہیں تو سب وصول ہو گیا، مگر اصل اذیت کا لمحہ تب آیا جب مہمان کھانا کھا کر اٹھ چکے تھے اور جمال صاحب ایک کونے میں کھڑے حال کا جائزہ لے رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ویٹرز میزوں سے بچا ہوا کھانا، مہنگے کباب، روگنی نان اور مٹن قورمہ بڑی بے دردی سے کچرے کے بڑے ڈرموں میں انڈیل رہے تھے۔ وہ کھانا جس کی ایک ایک پلیٹ ہزاروں روپے کی تھی، وہ اس طرح کوڑے میں جا رہا تھا جیسے اس کی کوئی قیمت نہ ہو۔ جمال صاحب کو لگا کہ وہ سالن یا گوشت نہیں بلکہ ان کی گھر کی اینٹیں اس کچرے کے ڈرم میں جا رہی ہیں، ان کے مکان کے کاغذات کے ٹکڑے اس کوڑے میں پھینکے جا رہے ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ان کا نشہ ٹوٹا۔ انہوں نے سوچا کہ میں نے اس ضیاع کے لیے، اس چند گھنٹوں کی واہ واہ کے لیے اپنے بچوں کی چھت گروی رکھ دی۔ رخصتی کا وقت آیا تو ثنا باپ کے گلے لگ کر روئی۔ وہ شاید جانتی تھی اس دھوم دھام کی قیمت اس کے باپ کی عمر بھر کی کمائی اور سکون ہے، مگر جمال صاحب کی آنکھیں خشک تھی۔ وہ ششدر کھڑے رہے۔ بارات کی گاڑیاں دھواں اڑاتی ہوئی چلی گئیں اور جمال صاحب خالی ہال کے بیچوں بیچ اکیلے رہ گئے۔ ویٹرز کرسیاں سمیٹ رہے تھے، زمین پر بکھرے ٹیشو پیپرز اور پھولوں کی پتیاں ان کے بکھری ہوئی عزت کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ وہاں کھڑے سوچ رہے تھے کہ وہ لوگ جن کے لیے انہوں نے یہ سب کیا، وہ تو پیٹ بھر کر اور تنقید یا تعریف کر کر اپنے اپنے گھروں کو جا چکے ہیں اور اپنی میٹھی نیند سو رہے ہیں، مگر اب جاگنے کی باری جمال صاحب کی تھی۔ ایک ایسی جاگ جو شاید انہیں مرتے دم تک سونے نہیں دے گی، کیونکہ ہال کی روشنیاں بجھ رہی تھی اور ان کی زندگی کا اندھیرا شروع ہو رہا تھا۔ شادی کو 6 ماہ گزر چکے تھے اور وہ کاغذی گھر اب حالات کی آندھی میں بکھرنے لگا تھا۔ جمال صاحب نے شروع کے 2-3 مہینے تو گھر کا بچا کچا سونا اور اہلیہ کی کان کی بالی بیچ کر سود کی قسطیں دی، مگر اب وہ بالکل خالی ہو چکے تھے۔ سود کا اسدہ ان کی 10 لاکھ کی اصل رقم کو نگل چکا تھا اور اب بھی 7 لاکھ کا قرضہ باقی تھا، جس پر سیٹھ غفور کا صبر جواب دے گیا تھا۔ وہ دوپہر جمال صاحب کی زندگی کی سیاہ ترین دوپہر تھی جب گلی میں ایک شور مچا۔ سیٹھ غفور اپنے 2 ہٹے کٹے کارندوں کے ساتھ جمال صاحب کے دروازے پر کھڑا گالیاں بک رہا تھا۔ او ماسٹر، باہر نکل، بہت شرافت کا ڈرامہ کر لیا، آج یا تو پیسے رکھ یا پھر مکان کی چابی۔ سیٹھ کی دھار سن کر پورا محلہ جمع ہو گیا۔ وہی لوگ جن کے ڈر سے جمال صاحب نے 35 لاکھ اجاڑے تھے، اب گھروں سے نکل کر تماشا دیکھ رہے تھے۔ جمال صاحب دہلیز پر کھڑے ہاتھ جوڑ رہے تھے۔ ان کی سفید داڑھی آنسوؤں سے تر تھی، ان کا بھرم چکنا چور ہو گیا تھا۔ محلے والے سرگوشیاں کر رہے تھے، دیکھو بڑا نواب بنا پھرتا تھا، نکلا فقیر۔ سیٹھ نے سب کے سامنے جمال صاحب کی پگڑی اچھال دی اور جاتے جاتے الٹیمیٹم دے گیا کہ کل صبح تک پیسے نہ ملے تو سامان سڑک پر ہوگا۔ یہ خبر جنگل کی آنکھ کی طرح پھیلی اور شام تک ثنا کے سسرال بھی پہنچ گئی۔ مسز کمال جو پہلے ہی کسی موقع کی تلاش میں تھی، ڈرائنگ روم میں چیخ رہی تھی، دیکھا فراد، میں نہ کہتی تھی یہ لوگ فراڈ ہیں، انہوں نے ہمیں دھوکے میں رکھا، اتنا پیسہ دکھایا اور اندر سے کنگال نکلے۔ ارے وہ باپ کیا بیٹی کو پالے گا جو سود خوروں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے۔ ثنا ایک کونے میں کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب اسے گھر سے نکال دیا جائے گا، مگر تبھی فراز نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کو روکا۔ بس کریں موم، مجھے سب پتا تھا۔ مسز کمال حیرت سے چپ ہو گئیں۔ فراز نے ثنا کا ہاتھ تھاما اور مضبوط لہجے میں بولا، ثنا نے شادی کے چند دن بعد ہی مجھے سب سچ بتا دیا تھا کہ ان کے ابو نے یہ سب دکھاوے کے لیے کیا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں، مگر میں خاموش رہا کیونکہ میں ثنا سے محبت کرتا ہوں، اس کے باپ کے پیسوں یا ان کے دکھاوے سے نہیں۔ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے موم، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بہو کو تانے دیں۔ فراز کی اس حمایت نے ثنا کو ٹوٹنے سے بچا لیا، مگر دوسری طرف جمال صاحب اس رات اپنے گھر کے صحن میں زندہ لاش بنے بیٹھے تھے۔ ان کا بھرم ٹوٹ چکا تھا اور کل صبح گھر چھن جانے کا خوف ان کی رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ اگلی صبح سورج تو نکلا، مگر جمال صاحب کے گھر میں مایوسی کا اندھیرا تھا۔ وہ اور سلمہ بیگم سامان باندھ رہے تھے کیونکہ سیٹھ غفور کے آنے میں کچھ ہی وقت باقی تھا۔ محلے میں سناٹا تھا، کوئی بھی ان کی مدد کو نہیں آیا تھا۔ تبھی گلی میں ایک گاڑی رکی اور اس میں سے ایک نوجوان عدیل تیزی سے اترا۔ یہ جمال صاحب کی مرحومہ بڑی بہن کا بیٹا تھا جو کراچی میں ہوتا تھا۔ اسے جیسے ہی رات کو کسی رشتہ دار سے اس تماشے کی خبر ملی، وہ پہلی فلائٹ پکڑ کر لاہور پہنچا تھا۔ وہ سیدھا گھر میں داخل ہوا جہاں جمال صاحب سر جھکائے بیٹھے تھے۔
عدیل نے بنا کوئی سوال کیے، بنا کوئی تانا دیے اپنی جیب سے 7 لاکھ روپے کا پے آرڈر نکال کر میز پر رکھا اور جمال صاحب کے قدموں پر بیٹھ گیا۔ جمال صاحب پھٹی پھٹی آنکھوں سے کبھی پیسوں کو دیکھتے اور کبھی عدیل کو۔ عدیل بیٹا، تم یہ پیسے، مجھے پتا ہے کل تماشا ہوا تھا مگر میں… عدیل نے ماموں کے ہاتھ تھام لیے اور نم آنکھوں سے بولا، مامو جان، میں وہ احسان کیسے بھول سکتا ہوں جو آپ نے 8 سال پہلے ہم پر کیا تھا۔ جب امی دل کی مریضہ تھی اور ہمارے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہوتے تھے، تب آپ نے بنا مانگے خاموشی سے ہر مہینے 10,000 روپے امی کے سرہانے رکھے تھے۔ وہ 10,000 ہمارے لیے لاکھوں سے بڑھ کر تھے۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں اس دوائی اور آپ کی دعا کی وجہ سے ہوں۔ یہ 7 لاکھ تو اس احسان کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ جمال صاحب زارو قطار رو پڑے۔ انہیں یاد آیا کہ وہ 10,000 انہوں نے کبھی لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں دیے تھے، وہ خالص نیت تھی، اور آج اسی چھوٹی سی نیکی نے ان کی عزت بچا لی تھی۔ جبکہ 35 لاکھ کا دکھاوا انہیں برباد کر چکا تھا، ابھی یہ جذباتی منظر جاری تھا کہ گیٹ پر ثنا اور فراز بھی پہنچ گئے۔ ثنا نے جب دیکھا کہ اللہ نے غیب سے مدد بھیج دی ہے تو وہ سجدہ شکر بجا لائی۔ سیٹھ غفور جب اپنے ٹائم پر آیا تو اسے اپنے منہ مانگے پیسے مل گئے اور وہ دم دبا کر چلا گیا۔ اس شام جب طوفان تھم چکا تھا، جمال صاحب نے عدیل، فراز اور ثنا کو اپنے پاس بٹھایا۔ ان کے لہجے میں اب وہ اکڑ نہیں تھی جو شادی کی رات تھی، بلکہ ایک عاجزی اور سچائی تھی۔ انہوں نے فراز کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ بیٹا، میں سمجھتا تھا کہ عزت بڑی گاڑی اور رائل ویلوٹ والی دیواروں سے ملتی ہے۔ میں نے اینٹیں تو مہنگی لگا لی مگر بنیادیں کھوکھلی کرتی۔ میں بھول گیا تھا کہ سکون محلوں میں نہیں، اپنی چادر میں پاؤں پھیلانے میں ہے۔ میرا کاغذی گھر تو پہلی بارش میں بہہ گیا، مگر میری وہ چھوٹی سی نیکی جو میں خود بھی بھول چکا تھا، وہ آج میرے کام آ گئی۔ فراز نے آگے بڑھ کر انہیں گلے لگا لیا۔ اس دن جمال صاحب نے عہد کیا کہ وہ باقی زندگی اسی سادگی سے گزاریں گے جو ان کی حقیقت ہے، کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ عزت مانگنے یا دکھانے سے نہیں ملتی، یہ تو کردار کی خوشبو ہے جو خود بخود پھیل جاتی ہے۔ دوستو، جمال صاحب کی قسمت اچھی تھی کہ انہیں عدیل جیسا بھانجا اور فراز جیسا داماد مل گیا جنہوں نے گرتی ہوئی دیواروں کو تھام لیا۔ لیکن سوچئے، اگر یہ دونوں کردار اس کہانی میں نہ ہوتے تو، اگر فراز بھی اپنی ماں کی طرح لالچی ہوتا تو کیا ثنا اپنے گھر میں آباد رہ پاتی؟ اگر عدیل وقت پر نہ پہنچتا تو کیا جمال صاحب کی عزت کا جنازہ نہ نکل جاتا؟ حقیقت یہ ہے کہ زندگی ہر بار ہیپی اینڈنگ نہیں ہوتی، زیادہ تر موقعوں پر دکھاوے کا انجام صرف اور صرف تباہی ہوتا ہے۔ آپ کے خیال میں اگر عدیل مدد نہ کرتا تو جمال صاحب کا کیا بنتا؟ اپنی رائے کومنٹس میں ضرور بتائیں۔ شکریہ۔